الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذوالحجہ کا مہینہ، عرفات کا میدان، اور امام المتقین، امام المجاہدین، امام الصابرین، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہزارہا جانثار صحابہ کو آخری نصیحتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ اشارہ مل چکا ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. آپ کی ذمہ داری جس کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا، وہ عظیم الشان کام جو کسی ایک انسان کے بس کا کام نہیں ہے، لیکن اللہ نے آپ سے وہ کام لیا. اب وقت آ چکا ہے کہ آپ دوبارہ اللہ کی طرف لوٹنے کی تیاری کیجئے. چنانچہ اتمام نور اور تکمیل شریعت کی خوشخبری بذریعہ وحی نازل کی جاتی ہے. سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوتی ہے قلب اطہر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ارشاد ہوتا ہے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اليوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج وہ دن آ چکا ہے، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد پورا ہو چکا ہے، امت وسط کے برپا کا مقصد پورا ہو چکا ہے کہ آج اسلام اپنی اس منزل تک پہنچ چکا ہے کہ کفار اب تمہارے دین کو نقصان پہنچانے سے نا امید اور مایوس ہو چکے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم. اور آج وہ دن ہے کہ جب میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو، جس کو میں صدیوں سے مختلف انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام پر بتدریج نازل کر رہا تھا، آج وہ دن آ چکا ہے کہ وہ دین مکمل کر دیا جائے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم لوگوں پر اب میری نعمت پوری کر دی جائے.
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے جو میں نے طریقہ پسند کر لیا ہے قیامت تک کے لیے وہ اسلام ہے۔ اسلام مکمل ہو گیا، اسلام غالب آ گیا، اسلام کے دشمن اپنے بلوں میں گھس گئے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے بارے میں کوئی سوچ نہ سکتا تھا۔ ایسا دبدبا اور ایسا غلبہ اللہ نے اسلام کو عطا کیا، لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ آج ہم اسلام کی حالت زار کو دیکھیں اور ہم اسلام کی روشن تاریخ کو دیکھیں، یہ امت جو آج اسلام کی بخکنی کر رہی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے تصور کرے کہ اس اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں۔ آج ہم لوگ یہاں بیٹھ کر یاد کریں ان قربانیوں کو جو قربانیاں دی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ غار حرا کی تنہائی، وہ زملونی زملونی، وہ وحی کی گرمی اور اس کو برداشت کرنا، وہ ہم محسوس کریں، ہم یاد کریں وہ طائف کا بازار کہ جہاں اسلام کے لیے پتھر کھائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم یاد کریں کہ جب اپنے محبوب شہر سے نکال دیے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم یاد کریں غار ثور کو جہاں پر ایک یار غار تھا اور تیسرا اللہ تھا۔ ہم یاد کریں اس ہجرت کو جو کی گئی اللہ کی رضا کے لیے، اپنے محبوب شہر کو چھوڑ کر ایک اجنبی بستی میں جانا پڑتا ہے تمام صحابہ کو۔ ہم یاد کریں مدینہ کے ابتدائی ایام کی سختیاں، وہ تمام تکالیف جو پہنچی ہیں جماعت المسلمین اولین کو۔ ہم یاد کریں معرکہ بدر و احد، ہم یاد کریں معرکہ تبوک و حنین، ہم یاد کریں صلح حدیبیہ کو، ہم یاد کریں فتح مکہ کو، اور پھر ہم یاد کریں کہ وہ وقت آیا جو جماعت المسلمین اولین پر سب سے بھاری وقت تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کو سر انجام دے کر اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ ہم یاد کریں صدیق اکبر کی خلافت کو، ہم یاد کریں الفاروق کو جو فتنوں کے خلاف آخری چٹان تھے، جب تک وہ تھے فتنے سر نہ اٹھا سکے، لیکن پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد پیدر پہ خلفائے راشدین عثمان ذو النورین اور علی مرتضی علی حیدر رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ہمارے اسلاف کہ جنہوں نے اپنے آنسوؤں سے، اپنے پسینے سے اور اپنے خون سے سینچا ہے اس بستان اسلام کو، کہ جس کی مہک آج ہم تک کتابوں کی صورت میں پہنچ رہی ہے، جو ہم پڑھ کر جن کے واقعات کو اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں وہ لوگ کتنے مضبوط ہوں گے۔ لیکن فَلْيَبْكِ عَلَى الْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ بَاكِيًا، جس کو رونا ہے وہ آج اسلام کی حالت پر روئے، کہ جب المسلم اخو المسلم ہوا کرتا تھا، آج ایسا لگتا ہے کہ المسلم عدو المسلم ہے۔ جو مسلم کبھی مسلم کا بھائی تھا، آج وہ مسلم مسلم کا دشمن ہے۔ وہ مسلم جو کبھی اپنے بھائی کی تکلیف کو دیکھ کر تڑپ جاتا تھا، آج وہ مسلم اپنے بھائی کو تکلیف دینے کے لیے کوششوں میں لگا ہے۔
وہ مسلم جو اپنے مسلم بھائی کی عزت کے دفاع میں اپنی جان قربان کر دیتا، آج وہ مسلم اپنے مسلم بھائی کو بے عزت کرنے کے لیے تلا ہوا ہے۔ اسلام کیا تھا اور آج کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ صرف ایک چیز کی وجہ سے ہے، ایک مرض ہے، ایک زہر ہے جس کو فرقہ بندی کہا جاتا ہے۔ فرقہ بندی یا دین اسلام، ایک سوال ہے۔ اس سوال کے جواب پر اگر ہم نے صحیح جواب دیا اور اس کے تحت عمل کیا، یا اس سوال کا جواب ہم صحیح طور پر نہ دے سکے اور نتیجتاً غلط عمل کرتے رہے، تو اسی سوال کے جواب پر ہماری آخرت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اگر اسلام قبول کرتے ہیں تو آخرت میں بھلائی ہے، اور اگر فرقہ بندی کو قبول کرتے ہیں تو آخرت میں بربادی ہے۔ آج ہمیں اس محفل میں بیٹھ کر سوچنا ہے کہ ہمیں کس چیز کا انتخاب کرنا ہے، فرقہ بندی کا یا دین اسلام کا، کیونکہ فرقہ بندی اور دین اسلام ایک ہی چیز نہیں ہے۔ فرقہ بندی اور دین اسلام آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اگر اسلام ہے تو فرقہ بندی نہیں ہو سکتی، اور اگر فرقہ بندی ہے تو اسلام نہیں ہو سکتا۔ فرقہ بندی رحمان کے سب سے بڑے دشمن شیطان کا راستہ ہے، اور اسلام رحمان کا راستہ ہے۔ فرقہ بندی صراط جہیم ہے اور اسلام صراط مستقیم ہے۔ فرقہ بندی لعنت ہے اور اسلام رحمت ہے۔ فرقہ بندی کفر ہے، اسلام ایمان ہے۔ فرقہ بندی شرک ہے، اسلام توحید ہے۔ فرقہ بندی ایسا مرض ہے کہ جس میں مبتلا ہونے والا شفایاب بڑی مشکل سے ہوتا ہے، اور اسلام وہ شفا ہے جس میں تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ ہمیں یہ فیصلہ آج کرنا ہے کہ ہمیں کس چیز کا انتخاب کرنا ہے، صراط جہیم کا یا صراط مستقیم کا، رحمان کا یا شیطان کا، کفر کا یا ایمان کا، شرک کا یا توحید کا، اسلام کا یا فرقہ بندی کا۔ سورہ آل عمران کی آیات ہیں، اور اللہ رب العزت کا ارشاد، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کی نظر میں دین صرف اسلام ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے اللہ نے انسان کو زمین پر بھیجا ہے، اس کی ہدایت کے لیے اللہ نے جو نظام نازل کیا وہ نظام دین اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اہل کتاب کو بھی جو دین دیا گیا وہ اسلام تھا، لیکن انہوں نے اپنے دور میں اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، علم کے آ جانے کے بعد اختلاف کیا، اور اس حد تک اختلاف کیا کہ تمام دلائل مل جانے کے باوجود وہ اختلاف پر جمے رہے، آپس کے زدم زدہ کی وجہ سے، آپس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو جو شخص اللہ کی آیات کو سن کر اس کا انکار کر دے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ حساب لے گا کہ تم نے اسلام کا چناؤ کیا یا فرقہ بندی کا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ، تو پھر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ اپنی فرقہ بندی کو سہارا دینے کے لیے آپ کے سامنے حجت کرتے ہیں، آپ سے مباحثہ کرتے ہیں، آپ سے مجادلہ کرتے ہیں، اہل اسلام سے مناظرہ کرتے ہیں، تو آپ اعلان کر دیجئے اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، میں تو اللہ کا مسلم ہوں، میں نے تو اللہ کے لیے اسلام قبول کر لیا،
میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، اور جو لوگ میرے متبعین ہیں، جو لوگ میرے پیروکار ہیں، جو میرے سچے امتی ہیں، ان سب نے بھی اللہ کے سامنے اپنے چہرے کو جھکا دیا۔ وہ سب اسلام قبول کرتے ہیں، میرا سچا امتی اسلام قبول کرے گا، فرقہ بندی کو قبول نہیں کر سکتا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے تمام اہل کتاب سے اور ان تمام ناخواندہ امیین سے، اسلمتم، کیا تم اسلام کا انتخاب کرتے ہو یا تم بھی فرقہ بندی میں پڑے رہنا چاہتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر انہوں نے انتخاب صحیح کر لیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، فرقہ بندی کے بندشوں کو توڑ دیا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر یہ انتخاب غلط کرتے ہیں، اسلام کو چھوڑ کر فرقہ بندی کو اختیار کرتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زور و زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، آپ کا کام تو بس پہنچا دینا ہے، آپ نے پہنچا دیا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اس کو بخوبی معلوم ہے کہ کون اسلام پر ہے اور کون فرقہ بندی میں پڑا ہے، اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ بات بڑی سیدھی ہے، اسلام وہ طریقہ ہے جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور فرقہ بندی کا وجود نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اور آپ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں۔ ان کے پاس صرف دین اسلام تھا، کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی مسلک نہیں تھا، کوئی مذہب نہیں تھا، کوئی مکتبہ فکر نہیں تھا، نہ وہاں اجتہاد تھا، نہ قیاس تھا، نہ رائے تھی، نہ فتوے تھے، وہاں پر صرف منزل من اللہ کی بات کی جاتی تھی۔ آج جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی مذاہب اور مسالک اور مکاتب فکر ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی وجود نہیں تھا دور نبوی میں۔ جب وجود نہیں تھا اور اللہ رب العزت کا اعلان کہ دین مکمل ہے، جب مکمل دین میں ان کا وجود نہیں تھا، اس کا مطلب کہ یہ سب اضافے ہیں، یہ سب بعد کی پیداوار ہیں، اور کسی وہ چیز کے بارے میں جو بعد میں ایجاد کی گئی اس کو اسلام میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ نہ اس کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا، نہ حشر میں سوال ہوگا، نہ پہلے اس کی تصدیق ہوئی، نہ کبھی بعد میں اس کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ جب اس کی تصدیق گزشتہ ادوار میں نہیں ہوئی، جب اس کی تصدیق دور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میں نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ہم میں سے ہر شخص کا ایمان ہے کہ ایک وقت آئے گا جب اللہ رب العزت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دوبارہ بھیجے گا۔ میں پوچھتا ہوں، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کس فرقے سے ہوں گے؟ ان کا مذہب کیا ہوگا؟ ان کا مسلک کیا ہوگا؟ وہ کس مکتبہ فکر کی پیروی کرتے ہوں گے؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں کہ آپ کے فرقے کی دلیل موجود ہے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، عیسیٰ ابن مریم کا فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ جواب نہیں دے سکتے، نہ آپ کی تصدیق پہلے ہوئی، نہ کتاب و سنت میں ہو سکتی ہے، نہ آپ کے فرقے کی تصدیق عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ آپ کو یہ جواب صرف وہ دے سکتا ہے جس کے پاس دلیل ہو، جو سچا ہو، جس کے پاس قرآن و سنت سے دلائل ہو۔ آپ کو اس بات کی دلیل صرف جماعت المسلمین دے سکتی ہے۔ اور سنیے، مستدرک حاکم کتاب التاریخ اور مسند امام احمد کی صحیح حدیث،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولی الناس بعیسی ابن مریم لأنہ لم یکن بینی و بینہ نبی، میں تمام انبیاء میں سب سے زیادہ حقدار ہوں عیسیٰ ابن مریم کا، کیونکہ ان کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ وَإِنَّهُ نازل، ایک وقت آئے گا کہ وہ نازل ہوں گے۔ وہ نازل ہو کر کس دین کی طرف دعوت دیں گے؟ کس فرقے کی دعوت دیں گے؟ ثم يدعو الناس الى الاسلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیں گے، کسی فرقے کی دعوت نہیں دیں گے، کسی مذہب و مسلک کی دعوت نہیں دیں گے۔ جب وہ آئیں گے تو اسلام کی بات کریں گے، اور اگر آپ جا کر ان سے کہہ دیں کہ میرا فلاں فرقہ ہے، میرا فلاں مذہب ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تصدیق کریں گے؟ وہ رد کر دیں گے ان تمام تعلیمات کو جو لوگوں نے آج پھیلا رکھی ہیں اسلام کے نام پر، کیونکہ وہ تو بات کریں گے دین اسلام کی، اور اسلام جب مکمل ہوا تو آج کے فرقوں میں سے کوئی فرقہ موجود نہیں تھا، صرف ایک جماعت تھی جس کی شناخت خود کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ جماعت المسلمین تھی۔ اور ان کے دور میں بڑی خیر و برکت ہوگی، کیونکہ جب اسلام ہو اور فرقہ بندی نہ ہو تو خیر و برکت ملتی ہے۔ آج کلمہ پڑھنے والے دنیا میں ہر جگہ پر مصیبت میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، کبھی مہنگائی ہے، کبھی بے روزگاری ہے، کبھی قتل ہو رہے ہیں، کہیں پر بم دھماکے ہیں، کہیں پر ڈرون حملے ہیں، کہیں پر دوسروں سے بھیک مانگ مانگ کر زندہ ہیں۔ جبکہ دنیا کے اندر اگر اللہ نے کسی قوم کو سب سے زیادہ وسائل سے نوازا ہے تو وہ اس امت کو نوازا ہے۔ تمام وسائل کے جن کی بنیاد پر امتیں اور اقوام دنیا میں فلاح حاصل کر سکتے ہیں، وہ تمام وسائل چاہے وہ زیر زمین ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو، سب سے زیادہ اس امت کے پاس ہیں۔ لیکن تمام وسائل کے باوجود اگر اس دنیا میں آپ کو دیکھنا ہے کسی کو ذلت اور رسوائی میں تو آپ کو یہ امت ملے گی۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی کی، انہوں نے اللہ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، انہوں نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کی۔ اور جو بے وفا ہو پھر اللہ سے وہ وفا کی امید نہ رکھے، کیونکہ پہلے تم اپنا وعدہ پورا کرو پھر اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا، ورنہ اللہ مکلف نہیں ہے کسی کے وعدے کا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت کی اس حالت کو بدل کر خیر کی طرف لے جائیں، خیر و برکت آئے، تو فرقہ بندی کا خاتمہ لازم ہے، ناگزیر ہے، اور دین اسلام کو ہمیں تمام کو مل کر تمکینت دینی ہے، تب جا کر ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ تمام وسائل جو ہمارے پاس ہیں یہ صحیح ہاتھوں میں آئیں، خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام ہو، تاکہ یہ تمام وسائل ایک شخص کے کنٹرول میں ہو جو امیر المومنین ہو، جو تمام اسلامی ممالک کا واحد سربراہ ہو، اور اس کے حکم پر تمام وسائل کو استعمال کیا جائے امت کی فلاح و بہبود کے لیے، تاکہ نیل سے لے کر فرات تک، ہندوستان سے لے کر امریکہ تک کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہ گستاخی ہو، نہ قرآن کے ساتھ استہزاء ہو، نہ کہیں پر کسی مسلم کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو۔ لیکن بات یہی ہے کہ پہلے ہم اپنا کام کریں، پھر اللہ رب العزت اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ فرقہ بندی کو ختم کرنا ہے اور اسلام کا غلبہ ہمیں چاہیے۔ عیسیٰ ابن مریم کے دور میں اسلام ہوگا، خیر و برکت ہوگی۔ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَى الْإِسْلَامِ، اور اللہ رب العزت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے دور میں تمام ملتوں کو مٹا دے گا، تمام مذاہب کو مٹا دے گا، تمام فرقوں کو مٹا دے گا، صرف ایک چیز رہ جائے گی، وہ دین اسلام ہوگا۔ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ،
اور ان کے دور میں اللہ رب العزت ان کے ہاتھوں سے مسیح دجال کو ہلاک کروا دے گا. وہ مسیح دجال کے جس کے آنے کے لیے اسلام دشمن عناصر تیاری کر رہے ہیں، جس کے استقبال کے لیے صدیوں پہلے ریڈ کارپٹ بچھایا جا چکا ہے کہ وہ ہمارا سردار، وہ شیطانوں کا سرغنہ آنے والا ہے جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہوگا. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اپنے جھوٹے مسیح کے انتظار میں تمام قسم کی تیاری کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ اسلام کو ختم کیا جائے. اور ہم اسلام کا نام لینے والے اس دشمن کے مقابلے کے لیے اور سچے مسیح کے نزول کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ ہم نے آخر کیا کیا ہے دین اسلام کے ساتھ؟ ہم کن طریقوں سے عیسیٰ ابن مریم کے سامنے جب وہ آئیں گے تو ان کو کہیں گے کہ یہ لیجئے دین اسلام خیر و عافیت کے ساتھ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، اس امت متحدہ کو ہم آپ کے ہاتھوں میں سپرد کرتے ہیں، اب آپ لڑیے اللہ کے دشمن سے. ہم نے جس حال پر اسلام کو چھوڑا ہے، یقین جانیے یہ حالت ان لوگوں کی نہیں ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کر دجالی قوتوں سے جہاد کر سکیں گے. یہ حالت تو دراصل اس قدر بگڑ چکی ہے کہ اسلام کو بیرونی طاقتوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان اسلام کے اندر موجود عناصر نے اسلام کو پہنچایا ہے. ہمیں ان کی شناخت کرنی ہے، ان لوگوں کو ہمیں پہچاننا ہے جو دراصل دشمن کی طرف سے بھیجے گئے ہیں لیکن لبادہ اسلام کا اوڑھ کر بیٹھے ہیں اور اسلام کی بخکنی کر رہے ہیں اور معاشرے میں عزت دار بنے ہوئے ہیں، اور ان کے اشاروں پر اس امت کو منقسم کیا جا رہا ہے، کبھی صوبائیت پر، کبھی لسانیت پر، کبھی فرقہ واریت پر. مختلف طریقوں سے اس امت کو تقسیم کیا گیا ہے، اور یہ تمام تقسیم ایک سوچے اور سمجھے منصوبے کے تحت کی جا رہی ہے. وہ جو منصوبہ صدیوں پہلے تیار ہو چکا تھا، جس منصوبے کے بارے میں ابلیس ملعون نے اللہ کے دربار میں کہا تھا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، سورہ نساء میں ہے، اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک بہت بڑی تعداد کو اپنا بندہ بنا لوں گا. یہ تیرا بندہ بننے کی بات تو کریں گے لیکن بندے میرے ہوں گے، یہ شیطان کے بندے ہوں گے، رحمان کے بندے نہیں ہوں گے. ہمیں ایسے عناصر کو پہچاننا ہے جو اسلام کے اندر رہ کر اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. ہمیں ہوشیار رہنا ہے ان تمام لوگوں سے جو اس امت کو منقسم کر رہے ہیں، اور یہ فیصلہ کرنا آج ضروری ہے کہ ہمیں دین اسلام چاہیے یا فرقہ بندی چاہیے. وہ حدیث چل رہی ہے دجال کا خاتمہ، عیسیٰ ابن مریم کی خلافت، اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یملک 40 سنہ، وہ 40 سال حکومت کریں گے اس زمین پر، خیر و برکت کا دورہ ہوگا. ثم یتوفا، پھر ان کی وفات ہو جائے گی. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا جنازہ کون پڑھے گا؟ میں پوچھتا ہوں کس فرقے کے لوگ ان کا جنازہ پڑھیں گے؟ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل دیجئے کس فرقے کے لوگ عیسیٰ ابن مریم کا جنازہ پڑھیں گے؟ آپ دلیل کیا دیں گے؟ دلیل دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا جنازہ جماعت المسلمین پڑھے گی. الحمدللہ، خوش ہو جائیں جماعت المسلمین کی اراکین کہ پہلے بھی تصدیق ہو گئی اور بعد میں بھی تصدیق ہوگی. اور وہ لوگ آج غور و فکر کریں جن کی تصدیق نہ پہلے ہوئی، نہ آج ہو سکتی ہے، نہ دور عیسیٰ میں ہو سکے گی. جب وہ آج اپنے فرقے کا ثبوت نہیں دے سکتے تو کل اللہ کے دربار میں کیسے ثبوت دیں گے؟ وہ کیسے اللہ کو راضی کریں گے جب اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوں گے اور اللہ سے شکوہ کریں گے؟
سورہ فرقان، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جب رسول کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، یہ بات تو قرآن کی کرتے تھے، لیکن ان کو بتایا گیا هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا، یہ کہتے نہیں ہم مسلم ہیں لیکن فلاں فرقے والے، ہم مسلم ہیں لیکن فلاں مذہب والے، ہم مسلم ہیں لیکن فلاں مکتبہ فکر والے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی مسلم تھے کہ مسلم نام کے ساتھ دوسرے ناموں کو لگاتے؟ کیا صحابہ کرام ایسے مسلم تھے کہ مسلم نام پر اپنے فرقے کے نام کو ترجیح دیتے؟ نہیں، وہ صرف مسلم تھے، اور دوران تبلیغ وہ لوگوں کو گواہ بنا کر کہتے آل عمران اشہدوا بأننا مسلمون، ہم تمہیں گواہ بناتے ہیں کہ ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ آج ہم بھی آپ کو گواہ بناتے ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، فرقہ بندی کو چنتے ہیں یا اسلام کو، مرضی آپ کی ہے، ہم زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن گواہ رہیے اشہدوا بأننا مسلمون کہ ہم مسلم ہیں، ہم مسلم ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلم بننا، مسلم رہنا اور مسلم مرنا چاہتے ہیں، اسی لیے جماعت المسلمین سے چمٹے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اگر تو مسلم ہے تو جماعت المسلمین میں آ، کیونکہ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ اگر اس اسلام کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں کسی کو شامل ہونا ہے، اگر کسی مسلم کو دنیا کو تبدیل ہونے تک اللہ کے دین کی خدمت کرنے کا عزم ہے، تو پھر وہ جماعت المسلمین میں آئے، کیونکہ تنہا آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ اسلام اجتماعیت کا نام ہے، اور اجتماعیت وہ ہو جس کا ثبوت اللہ سے مل جائے، جس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے، اور وہ صرف جماعت المسلمین ہے۔ الحمدللہ فرقہ بندی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ تاریخ دراصل ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں ان کا ایک بیٹا تھا۔ یہ تمام مواد یہود کی کتب سے میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ یہ ان کے متعلق ہے، تلمود میں ہے اور تورات میں ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک بیٹا تھا جس کا نام یہودا تھا۔ اس کی اولاد میں جو لوگ آئے ان کو یہودی کہا جانے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہود نے اسلام قبول کر لیا، موسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی اور رسول تسلیم کر لیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف بھی دیتے رہے۔ یہ مواد قرآن مجید میں موجود ہے مختلف صورتوں میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہود نے 71 فرقے بنا لیے۔ یہ فرمان ہے عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابن ماجہ کتاب الفتن میں اور ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ میں ہے صحیح سند سے۔ اس کا ایک طریق معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملتا ہے، ابو داؤد کتاب السنہ میں اور دارمی کتاب السیر میں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، افترقت الیہود علی 71 فرقۃ۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہود نے 71 فرقے بنا لیے۔ 70 فی النار و1 فی الجنہ، 70 جہنم میں جائیں گے اور 1 جنت میں جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا دور۔ ان کے دور میں ان کے حواری، ان کے امتی سب مسلمین تھے۔
سورہ آل عمران کی آیت فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اپنی قوم میں یعنی یہود میں کفر محسوس ہوا تو انہوں نے اپنے حواریوں سے کہا کون اللہ کے دین کا مددگار ہے, کون اسلام کا مددگار ہے؟ ان یہود نے فرقے بنا لیے ہیں, کون اس فرقہ بندی کو چھوڑ کر اسلام کی مدد کرنے کو تیار ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں, ہم اسلام کے ناصرین ہیں, ہم انصار اللہ ہیں, کیونکہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلم ہیں. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا جاتا ہے. 39 سال کے بعد ایک یہودی, کیونکہ یہود کی فطرت میں فرقہ بندی ہے اور یہود نے فرقہ بندی کی بدعت کو جاری کیا اور انہی کی پیروی میں بعد کی ملتوں میں فرقہ بندی آئی. 39 سال کے بعد ایک یہودی جس کا نام سول تھا, وہ عرب کے ایک علاقے ٹارسس میں رہتا تھا. یہ تمام مواد موجودہ انجیل سے میں پیش کر رہا ہوں. انجیل میں تحریف ہو چکی ہے لیکن مواد عیسائیوں کا ہے, عیسائیوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. تاریخ فرقہ بندی کی آپ کو بتانا مقصد ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ فرقہ بندی کس نے جاری کی ہے دین اسلام میں. یہود نے اپنے دین کو فرقوں میں تقسیم کیا اور پھر نصارہ کی ملت کو تقسیم کیا اس سول کے ذریعے, جس کو بعد میں سینٹ پال کہا جاتا ہے. آپ کسی عیسائی سے پوچھئے کہ سینٹ پال کون ہے, وہ ادب اور احترام کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اور وہ کہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر کسی کی ہم عزت کرتے ہیں تو وہ سینٹ پال ہے. انجیل کے اندر 16 کتابیں سینٹ پال کی لکھی ہوئی ہیں اور سینٹ پال عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ نہ ملا, نہ کبھی بیٹھا, نہ ان کو دیکھا. 39 سال کے بعد وہ اچانک نصارہ میں سے ہو گیا اور اس نے سب سے پہلے اس بات کو جاری کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اللہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا, اللہ کا ہمسر کوئی نہیں ہے. عیسیٰ ابن مریم نے نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں, نہ کبھی کسی اس مسلم نے کہا جو عیسیٰ ابن مریم کا سچا امتی ہے. یہ بات سب سے پہلے اس یہودی سینٹ پال نے جاری کی اور بعد کے نصارہ سمجھنے لگے کہ یہ سینٹ پال بڑا اچھا مومن آدمی تھا, ہمارے دین کا تھا, اس نے جو کہا سچ کہا. بزرگوں کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے اعتماد نہیں کرنا چاہیے. ہر بات کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف اگر تمہیں سچ کو جاننا ہے. سینٹ پال نے فرقہ بندی کی ابتدا کی, ملت عیسیٰ ابن مریم کو تقسیم کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, وہ حدیث دوبارہ سے آپ سن رہے ہیں جس کا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں, عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی. وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى 72 مِلَّةٍ, اور نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. 71 فی النار, 71 جہنم میں جائیں گے. وَوَاحِدَةٌ فی الجنہ, اور ایک جنت میں جائے گا. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ, پھر فرمایا بڑے افسوس کے ساتھ, اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةً, میری یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. 72 فی النار, 72 جہنم میں جائیں گے. وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ, اور ایک جنت میں جائے گا. وہی بات کہ یہود کی پیروی میں نصارہ نے فرقے بنا لیے, انہی یہود نے اسلام کے اندر فرقہ بندی کا اجرا کیا. جب سب سے پہلے عبداللہ بن سبا یہودی مسلم بن کر اسلام میں آیا, اس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تمام لوگوں کو کھڑا کیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مبالغہ آمیز تعریف کی, جبکہ وہ تعریف کے لائق ہیں. لیکن
یہ کہنا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان مقابلہ کیا جائے یا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان مقابلہ کیا جائے، یہ ایمان کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے درجے مقرر کر دیے، ان درجات کی مناسبت سے خلافت عطا کی، یہ اللہ کی امانت ہے اور اللہ کسی خائن کے حوالے نہیں کرتا۔ چنانچہ سب سے پہلے جو شخص اس امت میں عزت کا حقدار ہے، خلیفہ اول بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد عمر فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد میرے سر آنکھوں پر علی مرتضی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ درجات ہیں جو اللہ نے بیان کر دیے۔ ان درجات میں اختلاف کرنا اور امت میں فرقہ بندی کرنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ یہود کا راستہ ہے۔ اس امت کے تمام لوگوں سے میری گزارش ہے، ان باتوں میں آ کر اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم نہ کیجئے۔ یہ درجات کے اندر جو تفاوت ہے یا جو درجہ بندی ہے یہ سب میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم اور آپ اس پر کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ ہم اور آپ کیوں اس پر دست و گریباں ہوں؟ اور کیوں ایک آدمی دوسرے کو قتل کرے؟ کیوں محرم کے مہینے میں ڈھیروں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے؟ صرف اس بحث کی وجہ سے کہ فضیلت کس کو دی جائے۔ یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ کام اللہ کا ہے اور اس کام کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے۔ اس بات پر جھگڑنا یہ شیطان کا رستہ ہے، فرقہ بندی کا رستہ ہے۔ اسلام تو ایک بھائی کو یہ درس دیتا ہے، اپنے بھائی کی عزت بچاؤ، اس کی جان کو بچاؤ، اس کی حفاظت کرو، نہ یہ کہ اس کو قتل کرو۔ ہم آپ کے سامنے امن کی دعوت لے کر آئے ہیں۔ اس امت کو چاہیے کہ امن کی طرف آ جائے، اور امن اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ آپ اسلام پر آ جائیں، ورنہ باتیں کرنے سے کہ ہم سب فرقوں کا معجون مرکب بنا لیں یا کچھ دنوں کے لیے سیاست میں ایک ہو جائیں، ایک دوسرے کے پیچھے عارضی طور پر نماز پڑھ لیں اور دل میں ہمارے چور ہو، دل میں منافقت ہو، ایک دوسرے کو کافر اور مشرک کہیں، یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ طریقہ یہود کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا، 73 فرقوں کے بارے میں جب بیان کیا اور 72 فرقوں کے بارے میں بتا دیا کہ وہ جہنم میں جائیں گے، تو سوال پیدا ہوا، قالو من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیجئے کہ یہود نے 71 فرقے بنائے، 70 جہنم میں ایک جنت میں، نصارہ نے 72 بنائے، 71 جہنم میں ایک جنت میں، یہ امت 73 بنائے گی، 72 جہنم میں ایک جنت میں، وہ ہے کون تاکہ ہم اس سے چمٹ سکیں؟ یہ بعد والوں کے لیے ہے۔ تو جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال الجماع، وہ الجماعت ہے۔ کون سی جماعت؟ جس کا ثبوت مل جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے، اس جماعت سے زیادہ حقدار کوئی اور جماعت نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کے فرقوں میں سے کسی فرقے کے پاس دلائل موجود ہیں اس بات کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اس فرقے سے چمٹ جانا، اس جماعت سے چمٹ جانا، اس مسلک کے پیروکار بن جانا؟ کہیں پر نہیں دکھا سکتے۔ جب نہیں دکھا سکتے تو پھر یہ زدم زدہ چھوڑ دیجئے اور تحقیق کیجئے کہ وہ الجماعت ہے کون سی۔ وہ الجماعت اللہ کے فضل سے آج آپ کے سامنے ہے، باتوں کی حد تک نہیں، عمل کی حد تک۔ الحمدللہ اس دنیا میں اس کرۂ ارض پر کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو اتنی کثیر تعداد میں متروکہ سنتوں کو زندہ کر رہی ہو۔ ایسی کوئی جماعت نہیں ہے اس کرۂ ارض پر جو اپنے نام کا، اپنے عقیدے کا اور اپنے عمل کا 100% تک ثبوت دے قرآن مجید سے اور صحیح احادیث سے۔ یہ سب اللہ کا احسان ہے جماعت المسلمین پر۔ آپ اس بات پر فکر مند ہوں گے اور ہونا چاہیے، ایسی کیا بات ہے کہ فرقہ بندی کرنے کی وجہ سے یہود کے 70 فرقے جہنم میں
اور صرف ایک جنت میں، نصارہ کے 71 فرقے جہنم میں اور صرف ایک جنت میں، اس امت کے 72 فرقے جہنم میں اور صرف ایک جنت میں، آخر فرقہ بندی میں اتنی بڑی کیا برائی ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو اتنی بڑی تعداد میں جہنم میں جھونک رہا ہے، جبکہ وہ محبت کرنے والا غفور اور رحیم ہے اور ہم امتی ہیں ان کے جن کا لقب ہے رحمت للعالمین۔ سنیے، صحیح بخاری کتاب الرقاق، صحیح مسلم کتاب الفضائل، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، خطبے کا ذکر کر رہے ہیں جو خطبہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِّنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، خبردار میں قیامت کے دن اپنی امت کا انتظار کر رہا ہوں گا، حوض کوثر پر کھڑا منتظر ہوں ان کا پیش خیمہ ہوں گا کہ میں اپنے ہاتھوں سے وہ کوثر کا جام پلاؤں اپنے امتیوں کو تاکہ ان کو کبھی پیاس نہ لگے۔ تو میری امت کی ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہوں گے، ان لوگوں کو بائیں طرف لے جایا جائے گا، بائیں طرف سے مراد ان کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ فَأَقُولُ یا ربی اصحابی یا ربی امتی، میں کہوں گا اے میرے رب یہ میرے اصحاب ہیں، اے میرے رب یہ میری امت ہے، ان کو کیوں مجھ سے دور کیا جا رہا ہے، ان کو کیوں حوض کوثر سے محروم کیا جا رہا ہے؟ جواب آئے گا، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم، آپ کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے دنیا سے آ جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین اسلام کو کتنے ٹکڑوں میں تقسیم کیا، آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد آپ کی سنتوں کی جگہ کتنی بدعتوں کا اجرا کیا، آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے دین کے ساتھ کیسی غداری کی ہے۔ لیکن پھر بھی فرمائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف رحیم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے سامنے پھر بھی سفارش کریں گے۔ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، میں وہ کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ ابن مریم کہیں گے قیامت کے دن۔ سورہ مائدہ، كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اے میرے رب میں ان پر اس وقت تک نگراں تھا جب تک میں ان میں موجود تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، جب تو نے مجھے ان سے اٹھا لیا، مجھے اپنے پاس بلا لیا تو تو ان پر نگراں تھا، مجھے نہیں معلوم پیچھے انہوں نے کیا کیا۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے، تجھے کون بتا سکتا ہے میرے مولا، تو تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے، اگر تو ان کے 72 کو جہنم میں ڈالنا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، لیکن اگر تو ان کو معاف کرنے پر آ جائے تو کافر بھی جانتا ہے کہ تیری رحمت اتنی وسیع ہے کہ تو غالب اور حکمت والا ہے، اگر تیری رحمت جوش مارنے پر آ جائے تو کافر بھی جنت میں چلا جائے۔ لیکن لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، آپ کو کبھی اللہ کی سنت بدلتی نہیں دکھے گی، آپ کو کبھی اللہ کی سنت میں تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ یہ کہہ دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخری کوشش ہے شفاعت کی، اور اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، انہم لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ آئے ہیں جن کو ہم نے بائیں طرف کر دیا ہے، جن کی سفارش آپ کر رہے ہیں، جو نمازی تھے، جن کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، جن کے اندر وہ بظاہر نشانیاں ہیں جو آپ کے امتی لوگوں کی ہیں، آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ہے۔ یہ آپ کے دنیا سے آ جانے کے بعد اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر گئے،
اور آپ کے وصال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد انہوں نے اسلام میں فرقہ بندی کو جاری کیا، بدعات کو جاری کیا اور آپ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ جملہ سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، جس نے میرے بعد میرے اسلام میں فرقے جاری کیے، جس نے میرے بعد میرے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جس نے اسلام کو ترک کیا، فرقہ بندی کا انتخاب کیا، اس کو مجھ سے دور لے جاؤ، اس کو مجھ سے دور لے جاؤ، دور لے جا کر جہنم میں ڈال دو، میں سفارش نہیں کروں گا، میں اس کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ فیصلہ کیجئے آپ کو کیا چاہیے، اسلام یا فرقہ بندی؟ اسی فیصلے پر شفاعت کا انحصار ہے، شفاعت کبریٰ، جس کا منتظر ہر امتی ہے، جو کہتا ہے کہ میں اللہ کے حبیب کا امتی ہوں، کتنا ہی برا ہوں، کتنا ہی سیاکار ہوں، وہ میری شفاعت کریں گے، وہ مجھے ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ وہ تو انکار کر رہے ہیں، میں شفاعت نہیں کروں گا، میں سفارش نہیں کروں گا، اس کو لے جا کر جہنم میں ڈال دو۔ فرقہ بندی میں ایسی کیا برائی ہے؟ سورہ روم میں اللہ کا ارشاد، منیبین الیہ واتقوا، اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ سے ڈرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، صلاۃ کے پابند بن جاؤ، سب مل کر صلاۃ ادا کرو، یہ اپنی اپنی فرقہ وارانہ مساجد نہ بناؤ کہ جس کو دیکھو اپنے محلے میں الگ مسجد بنا کر بیٹھا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ صلاۃ کے پابند بن جاؤ، سارے ایک ہو جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ 1.5 اینٹ کی مساجد بنانا چھوڑ دو، سب ایک ہو جاؤ، مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ مشرکین کون؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جو فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر فرقہ خوش ہے اسی بات پر کہ جو اس کے فرقے میں اس کو ملتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، ہر فرقے کے اندر کچھ باتیں اچھی ہیں، کچھ باتیں بری ہیں۔ اچھی باتوں کی ہم قدر کرتے ہیں، بری باتوں سے ہم بیزار ہیں، لیکن کچھ باتیں اچھی اور کچھ باتیں بری، یہ حق کی دلیل نہیں ہے۔ حق کیا ہے؟ سورہ بقرہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونا ہے۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ اسلام نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ایک بات ہے سمجھنے کی، لاجیکل سی بات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 4 مذاہب ہیں، بڑے مذاہب اربعہ، جو ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کے نام پر ہیں۔ ہم چاروں اماموں کی حد سے زیادہ عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی گستاخی کرنا نہیں چاہتے اور نہ ان کی شان میں کوئی گستاخی برداشت کرتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے واجب الاحترام ہے، لیکن واجب الاتباع نہیں ہے۔ واجب الاتباع صرف وہ ہیں جن کی پیروی کرنے سے ائمہ اربعہ ائمہ بن گئے، جن کی پیروی کرنے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام بن گئے، جن کی پیروی کرنے سے امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ امام بن گئے، جن کی پیروی کرنے سے محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام بن گئے، جن کی پیروی کرنے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام بن گئے۔ ان چاروں اماموں کو امامت کیسے ملی؟ کیونکہ انہوں نے پیروی کی ان کی جو امام الانبیاء ہیں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی پیروی کرنے سے ائمہ اربعہ بنے، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ کیا ہم غلط کرتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام کے دور میں ائمہ اربعہ موجود تھے؟ نہیں تھے۔ کیا ائمہ اربعہ کے دور میں ائمہ اربعہ کی تقلید ہوتی تھی؟ نہیں ہوتی تھی۔ تو کیا ائمہ اربعہ صحابہ کرام حق پر تھے یا نہیں تھے؟ یقیناً تھے۔ جب وہ ائمہ اربعہ کی تقلید سے پہلے حق پر ہو سکتے ہیں
تو آج جماعت المسلمین ائمہ اربعہ کی تقلید نہ کر کے حق پر کیوں نہیں ہو سکتی؟ سمجھنے والوں کے لیے ہے یہ بات. حق تو وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی نہیں کہا کہ مجھ پر آسمان سے وحی نازل ہوئی ہے. وہ قابل احترام ہیں، صد احترام، لیکن بات ہم ان کی کر رہے ہیں جو ان سے زیادہ قابل احترام ہیں. ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو بزرگوں کے بزرگ ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کی امامت کو تسلیم کیجئے، کیونکہ جو ان کی امامت کا انکار کرے وہ کافر ہے. جو مسلم نام کا انکار کرے وہ کافر ہے. جو اسلام کا انکار کرے وہ کافر ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ میں ائمہ اربعہ کے مذاہب کو نہیں مانتا، میں قرآن و حدیث پر چل رہا ہوں، کیا آپ اس کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ جرأت ہے تو جواب دیجئے. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. جب انکار ان مذاہب کا کفر نہیں ہے، اس کا مطلب کہ یہ اسلام نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا انکار کفر ہوتا ہے، مذاہب کا انکار کفر نہیں ہے. لہذا مذاہب اور اسلام میں جو فرق ہے وہ بالکل واضح ہے. مذاہب کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ان مذاہب پر چلنا اور ان کو ائمہ کے نام سے موسوم کرنا یہ ائمہ کی تعلیم نہیں ہے. ایک ہی مذہب میں ایک چیز حلال ہے، دوسرے مذہب میں وہی چیز حرام ہے. ایک ہی مذہب میں ایک چیز ناسخ ہے، ایک مسئلہ ناسخ ہے، دوسرے مذہب میں وہی مسئلہ منسوخ ہے. ایک مذہب میں ایک مسئلہ راجح ہے، دوسرے میں مرجوح ہے. ایک مذہب میں ایک چیز سنت ہے، دوسرے میں وہ چیز بدعت ہے. ایک مذہب میں ایک چیز افضل ہے، دوسرے میں مکروہ ہے. ایک ہی وقت میں ایک چیز حلال اور حرام نہیں ہو سکتی. ایک ہی وقت میں ایک مسئلہ راجح اور مرجوح نہیں ہو سکتا، ناسخ و منسوخ نہیں ہو سکتا، افضل اور مکروہ نہیں ہو سکتا. اور اللہ کا فرمان ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اگر ایک ہی وقت میں چاروں مذاہب پر کوئی چلے، وہ اسلام پر کیسے آ سکتا ہے کہ ایک چیز حلال بھی ہو، حرام بھی ہو، ناسخ بھی ہو، منسوخ بھی ہو، راجح بھی ہو، مرجوح بھی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑی گتھی ہے، یہ تو بڑی پہلی ہے. اس کو کون سلجھائے؟ کیونکہ ہم الجھنوں میں پڑے ہیں، ہم گتھیوں میں پڑے ہیں. آئیے آپ کو جماعت المسلمین اس کا طریقہ بتاتی ہے کہ اس کو سلجھانا کیسے ہے. سلجھائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ تمام پریشانیوں کا جواب دینے آئے تھے، تمام بیماریوں کے لیے شفا لے کر آئے تھے. اور فرما دیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، یہ روایت ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ میں ہے اور ابن ماجہ میں ہے مقدمے میں حسن سند سے، امتحوکون انتم کما تحوکت الیہود والنصارى، کیا تم لوگ الجھنوں میں پڑے ہو جیسے یہود و نصارہ الجھنوں میں پڑے تھے؟ کیا تم فرقوں میں پڑے ہو جیسے یہود و نصارہ فرقوں میں پڑے تھے؟ لقد جئتکم بها بیضاء نقیہ، میں الجھنے لے کر نہیں آیا، میں سلجھنے لے کر آیا ہوں. میں گتھیوں کو سلجھانے آیا ہوں، میں پریشانیوں کا حل بتانے آیا ہوں، میں ان منہمی راستوں میں صراط مستقیم کی نشاندہی کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں صراط مستقیم ہوں، مجھ پر صراط مستقیم ہے اور مجھ پر چل کر ہی کوئی جنت تک پہنچ سکتا ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں لقد جئتکم بها بیضاء نقیہ، جو بات میں لے کر آیا ہوں وہ روشن ہے، نقیہ ہے. جب سورج چمکتا ہے تو اس کی کرنوں سے جو روشنی نکلتی ہے اس وقت سورج کو کہا جاتا ہے ہی نقیہ. کیا روشنی پیدا کر رہا ہے، ساری دنیا کو روشنی دے رہا ہے. یہاں پر لوگ اپنے مذاہب کے ذریعے اللہ کے دین کے سورج کو چراغ دکھا رہے ہیں. تمہارے چراغ گل ہو جائیں گے، اللہ کے دین کا سورج غروب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے، اس میں الجھنے نہیں ہیں. یہ تو تمام الجھنوں کا علاج ہے. اور مسند امام احمد میں ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح سند سے، اور یہ بھی کتاب السنہ میں ہے ابن ابی عاصم کی، لیلھا کا نہارھا،
سورج کی کیا بات ہے، یہاں تو چاند بھی اتنا منور ہے شریعت کا، دین اسلام کا، کہ جو شریعت میں لے کر آیا ہوں لوگوں، اس کی رات اتنی پر نور ہے جتنا اس کا دن منور ہے۔ یہاں پر اندھیرا نہیں ہے، یہاں تاریکی نہیں ہے، یہاں پر الجھنے نہیں ہیں، میرا دین بڑا واضح ہے۔ یہاں پر ناسخ و منسوخ کا، راجح و مرجوح کا، حلال و حرام کا، ایک ہی وقت میں تضادات کا فیصلہ نہیں ہے۔ یہاں پر تو ہر چیز بڑی واضح ہے۔ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، لیکن میرے دین سے وہی دور ہوگا، میری شریعت کو وہی چھوڑے گا، میرے اسلام کو فرقوں میں وہی تقسیم کرے گا جو ہلاک ہونے کا فیصلہ کر لے۔ جو جیتے جی مرنا چاہتا ہے وہ فرقوں کو سینے سے لگائے، اور جو اسلام میں آ جائے اس کو اللہ حیات جاویدانی عطا کرے گا، نہ صرف دنیا میں عزت عطا کرے گا بلکہ آخرت میں بڑا مرتبہ ہوگا۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں جو آپ سن رہے ہیں، یہ ہنسی دل لگی کی بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کان سے سن لیا دوسرے سے نکال دو۔ انہو لقول فصل وما ہوا بالہزل، سورہ طارق میں ہے، یہ فیصلہ کن بات ہے، یہ قول فیصل ہے، اس سے بڑی فیصلہ کن بات نہیں ہو سکتی۔ یہ ہنسی دل لگی کا کلام نہیں ہے، یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ قرآن ہے جو تم سن رہے ہو۔ سورہ مدثر میں فرمایا فما لہم عن التذکرۃ معرضین، کیا ہو گیا ہے تمہیں جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تم بغلیں جھانکتے ہو، تم دور بھاگتے ہو۔ اگر تم نے قرآن کو سنا اور بھاگنے لگے تمہاری مثال بڑی بری مثال بن جائے گی، کأنہم حمر مستنفرہ، کہ جیسے گدھے ہوں جو بدک رہے ہوں، فرت من قسورہ، جو شیر کی دھاڑ کو سن کر ڈر جائیں اور ڈر کر بھاگ جائیں۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا جو قرآن کو سن کر سینے میں انقباض محسوس کرتے ہیں، جو قرآن کو سن کر عمل نہیں کرنا چاہتے، جن کو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کی تعلیم دی جائے تو اپنی فرقہ بندی پر جمے رہتے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرا، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو صحیفے مل جائیں، ان کو ان کے فرقے کی دلیل کتاب سے مل جائے، کبھی نہیں مل سکتی۔ کلا انہ تذکرہ، یہ نصیحت ہے، آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ کے گھروں میں رکھا ہے، اس کو کھول کر پڑھیے۔ 45 مقامات پر اللہ نے مسلم نام کا ذکر کیا، ان گنت مقامات پر اللہ نے اسلام کا ذکر کیا، اور اسی کتاب علی شان میں اللہ نے فرقہ بندی کو حرام بتایا، فرقہ بندی کو عذاب بتایا، فرقہ بندی کو کفر بتایا، فرقہ بندی کو شرک بتایا، فرقہ بندی کو مصیبت بتایا۔ لیکن پھر بھی انسان کیونکہ قرآن پر یقین نہیں ہے، اگر قرآن پر یقین ہوتا تو یقین جانیے فرقے ختم ہو جاتے، لیکن قرآن پر یقین نہیں ہے پختہ۔ اگر یقین ہوتا تو تمام لوگ اپنے فرقہ بندی چھوڑ کر اسلام پر آ جاتے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد سورہ احزاب کی آیات، اور وقت بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ یسألک الناس عن الساعہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ گویا کہ ان کو یقین ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے، ایسے سوال کر رہے ہیں جیسے ان کی تیاری مکمل ہو۔ قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیجئے قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، مجھے کیا معلوم، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، لیکن آپ کو کیا معلوم، شاید قیامت بہت قریب آ چکی ہو، شاید قیامت بہت نزدیک ہو۔ تیاری کرو اس دن کی جس دن ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، جب اللہ کافروں پر بڑی لعنت کرے گا اور ان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دے گا۔ خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ جہنم سے ہم نکل آئیں گے، بڑی جرت ہے تمہاری۔ فما اصبرہم علی النار، بڑی جرت ہے تمہاری، تم کہتے ہو کہ کبھی نہ کبھی نکل آئیں گے۔ کیا تم دنیا کی آگ کو برداشت کر سکتے ہو جو تم کہتے ہو کہ جہنم سے کبھی نہ کبھی نکل آئیں گے؟ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا،
ہمیشہ رہیں گے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ کوئی ولی کام آئے گا، نہ کوئی نصیر کام آئے گا، نہ کوئی پیر کام آئے گا، نہ کوئی فقیر کام آئے گا. اپنے اعمال ہوں گے اور قیامت کے اندر پتہ لگ جائے گا. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے. جیسے آپ گوشت کو آگ پر الٹ پلٹ کرتے ہیں اس کو سیکنے کے لیے، یہ گوشت نہیں ہے، یہ انسانوں کے جسم ہیں جن کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے جس دن ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اور وہ چیخیں گے اور کہیں گے یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی ہوتی، اے کاش کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مان لیا ہوتا، اے کاش کہ ہم اسلام پر ہوتے، فرقہ بندی میں نہ ہوتے. فرقہ بندی میں کیوں پڑے تھے؟ اب اعتراف کریں گے. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے ہمارے رب ہم نے رسول کی پیروی نہیں کی، ہم نے سادات کی پیروی کی، ہم نے اپنے بزرگوں کی پیروی کی، ہم نے پیروں کی پیروی کی، فقیروں کی پیروی کی، ملا کی پیروی کی، مولوی کی پیروی کی، لیکن رسول کی پیروی نہ کی. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، ان سب نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہمیں رستہ نہ بتایا. ہم آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے رہے، وہ ہمیں چلاتے رہے، ہم چلتے رہے، وہ فرقوں میں تقسیم کرتے رہے، ہم تقسیم ہوتے رہے. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب دنیا میں تو پتہ نہ لگا، آج معلوم ہو گیا، اب ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا دگنا عذاب دے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بڑی لعنت کر دے، انہوں نے ہمیں اس لعنت تک پہنچایا، تو ان پر بڑی لعنت کر. میں کسی اسلامی شخصیت، کسی بزرگ، کسی امام، کسی ولی اللہ کے بارے میں گستاخی کی جسارت نہیں کر سکتا. یہ آیات جو میں نے پیش کی ہیں یہ ان بزرگوں کے لیے ہیں جو دراصل اسلام پر نہ خود ہیں نہ دوسروں کو لانا چاہتے ہیں. یہ یہود کے ایجنٹس ہیں جو اس امت میں چھوڑے گئے، جیسے سینٹ پال کو نصارہ میں چھوڑا گیا فرقے بنانے کے لیے، ایسے ہی اس امت میں یہود نے فرقوں کا دورہ چلایا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد شبائی تحریک اٹھی، جس کے بعد فرقے بننے شروع ہو گئے، کبھی سیاسی فرقے، کبھی دینی فرقے، کبھی اشاعرہ، کبھی معتزلہ، کبھی ماتریدیہ، مختلف اقسام کے فرقے بنے. آج ان ناموں سے یہ فرقے موجود نہیں ہیں، نہ یہ فرقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے. ان فرقوں نے نام تبدیل کر کے اب دوسرے لباس پہن لیے ہیں اور وہ فرقے آج اس امت میں موجود ہیں. ہمیں ان تمام سے دور رہ کر اس جماعت کی شناخت کرنی ہے جو جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی. اس جماعت کی شناخت بہت آسان ہے کیونکہ اللہ رب العزت کے کلام میں کوئی الجھن نہیں ہے، احادیث صحیحہ محفوظ ہیں، موجود ہیں. میں آپ سب کے سامنے اختتامی جملے کہتا ہوں اور اس نشست کو ختم کرتا ہوں. آپ تمام سے گزارش ہے، جو لوگ اس بات کو سن رہے ہیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، جو لوگ انٹرنیٹ پر سن رہے ہیں یا جو بعد میں سنیں گے، آپ تمام سے گزارش ہے کہ فرقہ بندی کے تعصبات کو ترک کر دیجئے. یہ وہی فرقہ بندی ہے جس کی بنا پر اسی امت کے لوگوں نے مقام ابراہیم کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں 4 مصلے بچھا دیے. سیرت ابن جبیر میں ہے، ابن جبیر اندلسی نے لکھا ہے 610 ہجری میں، تقریباً اس کے بعد کے ادوار کی بات وہ بتا رہا ہے. اس وقت تک اسلام بعد کے ادوار میں جو حالت پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ 4 بڑے مذاہب نے مقام ابراہیم کو چھوڑ کر 4 مصلے بنا لیے. 4 مصلے بنا کر ان پر الگ الگ امام کھڑے کر دیے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، آل عمران کی آیت تھی مقام ابراہیم پر نماز ہوگی اگر بیت اللہ میں ہوگی، امام مقام ابراہیم پر کھڑا ہوگا. لیکن مقام ابراہیم کو چھوڑ کر 4 مصلے بن گئے. 4 مصلوں پر 4 امام،
ایک وقت میں جب مغرب کا وقت کم ہوتا تو 4 امام ایک ساتھ نماز پڑھاتے، یہاں تک کہ مقتدیوں کو پتہ نہ لگتا۔ ایک امام نے اللہ اکبر کہا تو دوسرے امام کے مقتدی نے سجدہ کر لیا، دوسرے نے سلام پھیرا تو تیسرے نے غلطی سے سلام پھیر لیا۔ یہ حالت کر دی اللہ کے دین کی، یہ حالت کر دی اللہ کے گھر کی کہ مقام ابراہیم کو چھوڑ کر 4 مصلے بچھائے۔ کیا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کر خوش ہوں گے؟ میری آپ سے گزارش ہے، ان تمام تعصبات کو ترک کر دیجئے، تمام فرقہ بندی کو چھوڑ دیجئے، اور سب کے سب ان تعصبات کو ترک کر کے قرآن و حدیث پر آ جائیے، اللہ کے مسلم بن جائیے، تاکہ جب ملک الموت آئے روح قبض کرنے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ جماعت المسلمین کے پاس اپنے نام، اپنے عقائد اور اپنے تمام اجتماعی اعمال کا ثبوت قرآن و صحیح حدیث سے موجود ہے۔ اگر کسی کو اس معاملے میں شک ہو وہ ہمارے کتابچوں کا مطالعہ کرے، ہمارے مرکز پر یا ہماری ای میل ایڈریس پر ہمیں بھیجے لکھ کر، ہم اس کو اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے جواب دیں گے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں صرف اصلاح کا ارادہ کرتا ہوں، اور اسی نیت سے یہ بیان ہوا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، میری کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ دوران بیان اگر کسی شخص کو، کسی بزرگ کو، کسی بھائی کو کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے اس سلسلے میں معذرت خواہ ہوں۔ نیت اصلاح کی ہے، صدق دل سے اور اچھی فضا میں اس مسئلے کا حل نکالیے، کیسے فرقہ بندی کو ختم کیا جائے، کیسے اس امت کو ایک کیا جائے اور اسلام کے دشمنوں کو ختم کیا جائے۔ یہ اس نشست کا مقصد ہے، یہی مقصد جماعت المسلمین کے احیاء کا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔